اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوانی نعمت اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہود اور نصارہ آج تک اس دن کو عید کا دن سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ ایک خوان نازل ہوا تھا، اور ہم بھلا اس دن کو عید کا دن سمجھ کر شرک کیسے کر سکتے ہیں کہ جن کی ذات ببرکت خود سبب نزول قرآن ہوئی، جو شب قدر سے بھی افضل ہے، جس کے اوصاف جمیلہ کا ذکر اور خلق عظیم کو بیان کرنے والی کتاب کے اترنے سے رمضان المبارک کو اتنی فضیلت ملی کہ اس کی صرف ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ٹھہری، تو اس ماہ مقدس یعنی کہ ربیع الاول شریف کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم ہوگا، جس کو صاحب کتاب کے ماہ میلاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس رات یہ کلام الہی یعنی کہ ذکر خلق عظیم اترا، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو قیامت تک انسان کے لیے لیلۃ القدر کی صورت میں بلند درجات اور شرف نزول ملائکہ سے نوازا، اور فرمان خداوندی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس رات صاحب قرآن یعنی مقصود و محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا اور اس زمین و مکان کو ابدی رحمتوں اور لازوال سعادتوں سے منور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کتنی قدر اور منزلت ہوگی۔ شب قدر کو یہ رتبہ نزول قرآن کی وجہ سے ملا، جو کہ صاحب قرآن کی سیرت اور خصوصیت کو بتاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں خود صاحب قرآن کی ولادت ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا اور نہ ہی شب نزول قرآن، لہذا شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل کہہ کر باری تعالی نے شب قدر کی فضیلت کی حد مقرر فرما دی، جبکہ شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت زمان و مکان کے اعتبار سے نامحدود و بے حساب ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام زرقانی اور امام نبہانی نے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، سب راتیں فضیلت والی ہیں مگر شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ میلاد منانا، اس میں شریک ہونا ایمان کی علامت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید، احادیث شریفہ اور اقوال بزرگان دین سے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت کریمہ کو بغور دیکھنے سے طریقہ میلاد ہمیں سنت الہیہ نظر آتا ہے، نہ کہ متعبین کی طرح بدعت، اس لیے کہ اس ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد نسب کا کہ تم میں سے ہی ہے، پھر صفت بیان کیا۔ بالکل اسی طرح میلادی بھی آپ کی آمد کی خوشی میں جشن مناتے ہیں اور تعریف اور توصیف کرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، حکم خدا کی بجا آوری اور محبت محبوب خدا میں سرشار ہو کر
اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں، جس میں نہ کچھ بدعت ہے اور نہ ہی خلاف شریعت۔